بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واقعتاً لائی جائے گی یا نہیں؟ اگر لائی جائے گی تو وہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آج کی ویڈیو بلاگ میں ان دو بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے ممکنہ حد تک تحقیق بھی کی اور تلاش بھی کی۔ متعلقہ کئی لوگوں سے بات چیت کے علاوہ خود میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ کی گپ شپ کی، جناب نجم سیٹھی صاحب سے بھی طویل گفتگو کی، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے استادوں سے بھی اس سلسلے میں رہنمائی لی۔ ویسے تو اگر ایک لفظ میں یا ایک فقرے میں موجودہ صورتحال کا خلاصہ بیان کیا ہے تو وہ طلعت حسین صاحب نے اپنے ایک ویڈیو بلاگ میں کیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا تو اگلے 45 دن میں ہوگا اور اونٹ کسی ایک کروٹ بیٹھے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کے اوپر کون بیٹھتا ہے اور اونٹ کے نیچے کون آتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے جامع تبصرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو کہ طلعت حسین صاحب نے کیا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حکومتی سائیڈ بھی مطمئن بھی ہے لیکن گھبرا بھی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمانوں نے اچھل کود شروع کر دی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ طاقتور حلقوں کا دست شفقت وہ ابھی تک عمران خان کے سر کے اوپر ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن بھی جھٹکے کھانے کے بعد دوبارہ پر امید ہو گئی ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کی صفوں میں بھی بد اعتمادی بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے، لیکن دوبارہ امید کی پیدا ہو گئی ہے، اور حکومتی صفوں میں اطمینان اور اعتماد یا حکومتی ترجمانوں کے اچھل کود کے دوبارہ آغاز کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو دھمکیاں دی، یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک بن جاؤں گا، کبھی کچھ کہتے خالد بن ولید کی مثالیں دی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اس سے کام نہیں بن رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے میسیجز ملنے لگے کہ دھمکیاں دے کے وہ دوسرے فریق کو اپنے رستے پہ نہیں لا سکے، تو انہوں نے حسب عادت یو ٹرن لیا اور اس کے بعد وہ قدم بوسی کا رستہ انہوں نے اپنا لیا۔ پہلے انہوں نے درخواست کی کہ وہ ISI کا ہیڈ کوارٹر جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے بریفنگ لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ شخصیت کو انہوں نے گھر مدعو کیا اور وہاں پہ جو صفائی ان کی طرف سے ہو سکتی تھی، یقین دہانیاں ہو سکتی تھی، وہ بھی کی۔ عمران خان صاحب کچھ ایسی چیزیں بھی آفر کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک ان سے نہ کسی نے مانگی ہیں اور نہ کبھی اس کا وقت آیا ہے، تو وہ اٹک بیٹھک یا مسکراہٹوں کا سلسلہ چونکہ دوبارہ شروع ہوا ہے عسکری قیادت اور عمران خان کے مابین، تو اس کی وجہ سے حکومتی ترجمان یہ تاثر دینے لگے ہیں کہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا اور اب دوبارہ ایک پیج کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب گھبرائے بھی ہیں، اور ان کے گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے 3 سالوں میں ان کی خاطر ہو رہا تھا اب ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ مثلا پچھلے 3 سالوں میں میڈیا کو صرف ان کے ترجمان مینج نہیں کر رہے تھے، بلکہ میڈیا کو کہیں اور سے مثبت رپورٹنگ کی ہدایت ملی تھی اور کہیں اور سے بھی ان کے لیے میڈیا مینج کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو بھی کہیں اور سے ان کے حق میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح لیکن اب وہ نہیں ہو رہا ہے، اب وہ عمران خان پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ میڈیا جانے اور عمران خان جانے، اسی طرح الیکشن کمیشن جانے اور عمران خان جانے، اور اسی طرح عدلیہ کو بھی ماضی میں کسی اور جگہ سے انفلوئنس کیا جاتا تھا، لیکن اب عمران خان پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جانے اور عدلیہ جانے۔ تو چنانچہ اس غیر جانبداری کے رویے سے بھی عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کے بارے میں شاید دل صاف نہیں ہے اور ان کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ جب اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں یا اتحادیوں کے رویے کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں،
اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب چونکہ ایک تو ان کو عادت یہ پڑی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں سے کہ ان کے ہر مشکل کو کسی اور جگہ سے حل کیا جاتا رہا، اور اب اس ادارے کے ہاں یہ سوچ ڈیولپ پا گئی ہے کہ اگر ماضی کا رویہ برقرار رکھا جاتا ہے تو اس ادارے کی جو ساکھ ہے اور جو وقار ہے اس کو مزید اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اس ادارے میں یہ سوچ بھی عام ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کھلاڑی تو بہت بڑے ہیں اور جو خود ان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، لیکن کپتان وہ ہرگز نہیں ہے اور ملک چلانے کے اہل ہرگز نہیں ہے، نہ ان سے معیشت سنبھالی جاتی ہے، نہ ان سے سفارت سنبھالی جاتی ہے اور نہ ان سے سیاست سنبھالی جاتی ہے۔ اسی طرح اس ادارے میں اب یہ تاثر بھی جنم لینے لگا ہے کہ عمران خان صاحب قابل اعتبار بھی نہیں ہے اور احسان فراموش بھی ہے، اور موقع ملتے ہی اگر ان کی خواہش کی ضرورت ہو یا ان کے ارادوں کی ضرورت ہو تو وہ کسی ادارے کے سربراہ کو ایمبیرس کرنے، ان کو پریشان کرنے یا اس ادارے کے وقار کو داؤ پہ لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے دوبارہ قدموں میں جانے کے باوجود وہ ماضی والی جو فضا ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی گھبراہٹ بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک طرف تو عمران خان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کے خلاف کسی بھی عمل کا اسٹیبلشمنٹ حصہ نہیں بنے گی، اور دوسری طرف اپوزیشن کو پہلی مرتبہ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کی اور عمران خان صاحب کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مکمل غیر جانبدار رہے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب کا خوف دور ہو رہا ہے اور نہ اپوزیشن غیر جانبداری پہ پوری طرح یقین کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس فضا میں ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور جس کا آغاز کیا آصف علی زرداری نے۔ کل تک مسلم لیگ نون پہ طرح طرح کے الزامات لگانے والے آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو وہ اچانک میاں نواز شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچے اور انہوں نے بہانہ عیادت کا بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ پروپوزل لے کے گئے تھے میاں شہباز شریف کے پاس کہ عدم اعتماد کی تحریک اب ہمیں منہ کرنی چاہیے اس حکومت کے خلاف، اور اسی طرح وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے مارچز جو اس حکومت کے خلاف ہونے ہیں اس سلسلے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت بھی نواز شریف صاحب سے بات کی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے، ملاقات سے پہلے بھی، اس لیے مریم نواز صاحبہ کو بھی نواز شریف صاحب نے وہاں پہ بھیج دیا تھا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ وہ اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے، لیکن وہ مشورہ بھی ہفتوں کی بجائے ایک ہی دن میں ہو گیا، اور ان کی ورکنگ کونسل کا اجلاس ہو گیا جس میں نواز شریف صاحب کو اختیار دیا گیا، اور نواز شریف صاحب نے یہ کہہ بھی دیا کہ اس وقت پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگرچہ شریک نہیں تھے اس میٹنگ میں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، اور ملاقات سے پہلے اور بعد کے جو معاملات ہیں تو اس میں مولانا صاحب بڑی حد تک آن بورڈ ہیں۔ اب دوسری طرف پھر زرداری صاحب اگلے دن چلے گئے چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس، اور اسی طرح ایم کیو ایم متحرک ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم کا جو وفد ہے ان سے بھی میری گپ شپ ہوئی تھی جب وہ اسلام آباد میں تھی، اور اب انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ملاقات کی۔ تو ان سب سے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی لائحہ عمل بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ پلڑا کس طرف جھکتا ہے تاکہ وہ بھی اس طرف اپنا وزن ڈال دیں۔ میرے خیال میں جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کو گرانا نہیں چاہیے، اور 5 سال
یہ اسمبلیاں جیسی بھی ہیں اور جس طریقے سے بھی منتخب ہوئی ہیں، میں نے خود کبھی ان کو جینون ریپرزنٹیٹیو اسمبلی نہیں سمجھا ہے اور پارلیمنٹ نہیں سمجھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو اب مدت پوری کر دینی چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ جو معیشت تباہ کرنی تھی وہ اس نے تباہ کر دی، جو سیاست رسوا کرنی تھی اس نے رسوا کر دی، جو صحافت ذلیل کرنی تھی اس نے ذلیل کر دی، جو پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہائیوں کا شکار کرنا تھا وہ اس نے کر لیا، جو سفارتی بلنڈرز ہونے تھے وہ ہو گئے، معاشرتی طور پر بد تہذیبی کا کلچر جس قدر عام ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ وہ نقصانات ہیں کہ جو ناقابل تلافی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جس حد تک متنازع ہو جانے تھے وہ متنازع ہو گئے۔ تو جب اتنا کچھ نقصان ہو گیا اور اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ان کو رخصت کرنے کا کیا جواز بنتا ہے، کیونکہ باقی وقت اگر وہ گزار بھی لے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کسی بھی مد میں خرابی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو یہ جواز نہیں دینا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے مظلوم جائے کہ میں تو یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ اور دوسرا سچی بات یہ ہے کہ میری دلی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ یہ مزید وقت بھی پورا کرے تاکہ یہ جو تبدیلی کے خواہش مند تھے ان کی آرزوئیں پوری ہو جائیں اور وہ پوری طرح اس تبدیلی کا مزہ لے لے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو سمجھاتے سمجھاتے ہم تک گئے تھے کہ وہ یہ تبدیلی مسلط نہ کریں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو میری خواہش ہے اور میں ایک عام پاکستانی ہوں، میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ جہاں تک اس وقت سیاستدانوں کا معاملہ ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو بدقسمتی سے اب زرداری صاحب کی خواہش انگڑائی لینے لگی ہے، وہ بے چین ہیں، جلد از جلد حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی جلد از جلد ان کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب بھی ان کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ پچھلے 3 سالوں میں یہ لوگ اگر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے تو نہ یہ حکومت ہوتی اور نہ یہ تباہیاں ہوتی۔ تو پچھلے 3 سالوں میں حکومت کو گرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، اور پی ڈی ایم بننے کے بعد جب ایک سنجیدہ ماحول بن رہا تھا تو اس میں بھی پیپلز پارٹی نے دھوکہ دے دیا اور اس سارے ٹیمپو کو ختم کروا دیا۔ ابھی دوبارہ یہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، اور میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین اعتماد کی فضا بحال ہو، اور اگر میاں نواز شریف میاں شہباز شریف پر اعتماد کرے اور ان کو با اختیار بنا دے، تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی بھی جا سکتی ہے اور اس کا کامیاب ہونا بھی یقینی ہے۔ کامیاب ہونا اس لیے یقینی ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا انتشار اور فساد ہے۔ ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ دوسری طرف خود پی ٹی آئی کے اندر ممبران کی جتنی تعداد ہے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ وہ بیزار بیٹھے ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کر دیں۔ تو تعداد منٹوں میں برابر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اعتماد۔ ابھی بھی مسلم لیگ نون کو یہ ڈر ہے، اور مجھے بھی خود یہ ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب درمیان میں کوئی بے وفائی نہ کر لے اور کوئی دوسرا گیم نہ کھیلے۔ دوسرا اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود میاں نواز شریف صاحب ہے، اور مسلم لیگ نون کی کنفیوژن سے بری سیاست ہے۔ ابھی تک ان کا المیہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت 2 کشتیوں پہ سواری کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ انقلابی بیانیے کو بھی ساتھ لے رہی ہے اور دوسری طرف وہ مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ڈھیل کے تحت باہر گئے تھے
اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جانا تھا۔ بیماری بیسیکلی اس کے لیے بہانہ بنایا گیا، لیکن مریم نواز صاحبہ کو پھر عمران خان اور ان کی ٹیم نے جانے نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ اسکرپٹ مکمل نہیں ہوا۔ اب ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب نے ابھی تک اس بیماری کو عذر بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ بہانہ اب مارکیٹ میں بکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو تقاضے وہ بھی پورے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پھر بیماروں کی طرح بیٹھتے بھی نہیں ہیں ایک جگہ پہ، کبھی وہ ایک جگہ نظر آ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ معاملہ بھی قابل یقین نہیں ہے کہ جی ابھی تک ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کووڈ کے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی دیگر امراض کا علاج اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے، برطانیہ میں بھی اپنی جگہ پہ علاج ہو رہا ہے، تو یہ بہانہ ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ یا تو ان کو اپنا علاج کر لینا چاہیے یا ان کو پاکستان آنا چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب کا عالمیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو اپنی مٹھی میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان بھی نہیں آنا چاہتے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کو کسی اور نے نہیں، خود انہوں نے صدر بنایا ہوا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی بنایا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پہ نہ اعتماد کرتے ہیں اور نہ ان کو پورا اختیار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ڈھیل لینا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈیل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت جو کنفیوژن ہے اس کے ذمہ دار خود میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ایک تو میاں نواز شریف کو اپنے اس کنفیوژن کو دور کرنا پڑے گا، دوسرا ان کو شہباز شریف کو اختیار دینا پڑے گا، ان کو حقیقی معنوں میں صدر بنانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے بعد جو سیٹ اپ بنے تو وہ اپنی مدت پوری کرے، جبکہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اس کے فوراً بعد انتخابات ہوں۔ اسی طرح شاید ایک خوف یہ بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بچوں کو پرماننٹ پرائم منسٹر کے طور پر قابل قبول نہیں ہیں، تو خود ان کے گھر کے اندر کی کنفیوژن کو بھی انہیں دور کرنا پڑے گا، یا تو پھر یہ ہے کہ عدم اعتماد کی اور پارلیمنٹ کی سیاست ہی وہ چھوڑ دے، یا پھر انقلابی سیاست کا رستہ اپنا لے، یا تو پھر میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے کہ اگر مفاہمت اور جوڑ توڑ اور پارلیمنٹ اور یہ والی سیاست کرنی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو یکسوئی کے ساتھ یہ اختیار دینا ہوگا شہباز شریف صاحب کو، اور اس وقت پھر سب کے سب اپنی باتیں پھر ان کی نہیں مانی جا سکتی ہے، پھر اس میں کچھ مولانا کی ماننی ہوگی، کچھ زرداری کی ماننی ہوگی، کچھ اور حلقوں کی ماننی ہوگی، ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہے ان کو دور کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون اپنے اندر یہ کنفیوژن ختم کر لیں اور میاں شہباز شریف پہ حقیقی معنوں میں اعتماد کر لیں میاں نواز شریف، اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اگر اعتماد بحال ہو تو اس صورت میں عدم اعتماد لانا اور اس کو کامیاب کرانا یہ میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر میاں نواز شریف نے یہی دو کشتیوں پہ سواری جاری رکھی اور میاں شہباز شریف پہ مکمل اعتماد نہیں کیا اور ان کو بااختیار نہیں بنایا، یا پھر اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حقیقی اعتماد کی فضا پیدا نہیں کی، تو میرے خیال میں اس صورت میں عدم اعتماد کی یہ کوشش پھر الٹا اپوزیشن اور بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے گلے کا توق اور عمران خان کی حکومت کی مضبوطی کا موجب بن سکتا ہے۔